سلام میں طی مکان اور بست زمان کی حقیقت کیا ہے؟ سلام میں اسلام کا نہ کہہ رہا۔ سلام میں تو مکان و زمان یہ ہے کہ آپ جس جہان میں رہتے ہیں اس میں کوئی آپ کے سامنے حاضر ہے تو اس پہ بھی سلام بھیجیے، اور جو غائب ہے اس پہ بھی سلام بھیجا جا سکتا ہے۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ طی مکان اور بست زمان، طی یہ تا سے نہیں ہے اور عین سے نہیں ہے، طی مسافت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ مکان اور بست زمان کی حقیقت کیا ہے؟ ہمیں علم نہیں بھیا آپ کی تعلیم کا معیار کیا ہے، ورنہ ہم اس پہ عرض کرتے۔ بست زمان میں آدمی ٹائم کی ڈیپتھ میں چلا جاتا ہے، تو جو کام ایک سال میں ہو سکتا تھا وہ ایک مہینے میں کر لیتا ہے، جو کام 5 سال میں ہو سکتا تھا وہ 1 سال میں کر لیتا ہے۔ وہ ٹائم پہ اسے کنٹرول حاصل ہوتا ہے۔ ٹائم جو ہے نا اصل میں یہ چلے پہ چڑھا ہوا تیر ہے، یا تو آپ چلہ کھینچ لیں اور تیر کو اتار دیں، اور یا پھر اپنا سینہ حاضر کر دیں کہ مارو مجھے۔ ٹائم ہمیشہ یا کرش کرتا ہے یا ہوتا ہے، تیسری صورت اس کی کوئی نہیں ہوتی۔ تو جو لوگ ٹائم پر غالب آ جاتے ہیں وہ تھوڑے ٹائم میں بہت کام بھی کر لیتے ہیں۔ جو ٹائم پر غالب آ جاتے ہیں وہ اس زمانے میں اس جہان میں رہتے ہوئے بھی جنت میں چلے جاتے ہیں۔ جن لوگوں کو طے زمان حاصل ہوتا ہے وہ صدیوں بعد کی چیزیں آج بتا دیتے ہیں کہ ایسے ہونے والا ہے اور یہ ہوگا۔ تو یہ ہوتا ہے انسانوں کے ساتھ۔ مثلاً پیسہ ملنا تھا، وہ ٹائم کے ساتھ تدریجاً ملنا تھا۔ 1 کروڑ روپیہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت میں لکھ دیا تھا، طے ہو گئی تھی بات۔ تو 1 کروڑ جو اس سے ملنا تھا وہ 1 کروڑ سال میں ملنے کی بجائے اسے 1 مہینے میں مل جاتا ہے۔ بعض بڑے نیک بندے ہوتے ہیں اور اجل اور رزق ان دونوں کے درمیان ان کی مطابقت نہیں ہو پاتی۔ مثلا خدا نے لکھا تھا کہ زندگی میں 1 ٹن کھانا کھائے گا، اب وہ اتنا تھوڑا تھوڑا کھاتا ہے کہ وہ ٹن اس کا پورا ہی نہیں ہوتا، اور ادھر سے زندگی پوری ہو جاتی ہے۔ تو آخری سالوں میں، آخری مہینوں میں بے تحاشا لگاتار کھانے لگتا ہے تاکہ اللہ کی وہ تقدیر پوری ہو۔ اسی طرح اس کے برعکس بھی ہوتا ہے کہ رزق اتنا ہی رہ جاتا ہے اور خدا اس کو زندگی لمبی دینا چاہتا ہے، تو اس کو بظاہر بیماری ہوتی ہے لیکن حقیقت میں وہ وقت ہے جو اسے کر رہا ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ نے بڑی زبردست بات کی۔ انہوں نے کہا ان صوفیوں سے میں نے 2 چیزیں سیکھی ان کی خانقاہوں میں، ان میں سے ایک یہ چیز تھی۔ انہوں نے کہا صوفیہ کہتے تھے کہ الوقت کالسیف، ٹائم جو ہے یہ تلوار کی طرح کا ہوتا ہے، اگر تم نہیں کاٹو گے، تلوار کو کند نہیں کرو گے تو یہ تمہیں کند کر دے گا۔ ٹائم میں یہ بھی ہوتا ہے کہ مثلاً ایک آدمی نے بظاہر یہ کہا کہ لا الہ الا اللہ، اور اس کے مقابلے میں جسے ٹائم پر قدرت حاصل ہوتی ہے وہ بھی کہتا ہے لا الہ الا اللہ، تو وہ ممکن ہے 30,000 بار کہہ لے اور یہ صرف 1 مرتبہ کہہ پائے۔ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ تو بست زمان میں زمانہ کھل جاتا ہے، اور کبھی کبھی زمانہ کھلتا ہے ڈیپتھ کی بجائے وڈتھ میں۔ جب وڈتھ میں زمانہ کھلتا ہے تو اس انسان پر غیب کے حقائق منکشف ہوتے ہیں۔ غیب کے حقائق ڈیپتھ میں بھی ہوتے ہیں لیکن اس میں زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ اس کی نظر بہت وسعت اور دور تک چلی جاتی ہے، پھر اس کی روح کا دائرہ کار بڑھ جاتا ہے، اور عالم ارواح سے پھر اسے مدد ملتی ہے۔ یہ عالم ارواح سے مدد کا ملنا یہ بڑا متنازع اور بہت نازک مرحلہ ہے، بہت نازک، ذرا سا سلپ کیے اور شرک میں جا گرے۔ اس مسئلے پر امام خمینی نے بھی لکھا ہے۔ وہ جب فرانس سے ایران آئے تھے تو انہوں نے اپنے انقلاب کے متعلق جو باتیں لکھی ہیں اس میں بھی ہے کہ انہوں نے ائمہ کرام کے ارواح سے رابطہ کیا، اور بست زمان اور بست مکان ان چیزوں میں انہوں نے درخواست کی تھی
لوگ اس کو شرک سے تعبیر کرتے ہیں، حالانکہ لوگ اگر امام رازی کو پڑھیں، علم الہی کو پڑھیں، اور رازی نے جو کچھ فلسفے پہ لکھا ہے اس کو، اور ابن عربی رحمۃ اللہ کو، تو یہ شرک کی اقسام نہیں رہتی، بلکہ بسا اوقات عالم ارواح سے مدد ہوتی ہے۔ یہ عالم ارواح ہی کی مدد کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے حضرت نے اس طرح سے لکھا ہے کہ وہ کسی فرشتے کی صورت میں کوئی چیز آ جاتی ہے، بزرگوں کی صورت میں کوئی چیز نظر آ جاتی ہے، اس کی حقیقت رحمت الہی ہے، اسے پتہ بھی نہیں ہوتا، اور اس بزرگ کا قصد بھی نہیں ہوتا، ارادہ بھی نہیں ہوتا، علم بھی نہیں ہوتا، تو کہتے ہیں استعانت لغیر اللہ۔ پھر یہ مسئلہ لیکن عام عوام میں اس کو بیان کرنا خطرے سے خالی نہیں، تو اس لیے یہاں پر بسط زمان جب ہوتا ہے تو ایسی ہے۔ طے مکان کی حقیقت وہ بھی حاصل ہو جاتی ہے، اسے طے مکان کی حقیقت کبھی کبھی معنوی طور پر حاصل ہوتی ہے کہ وہ کیا ہے۔ یہ شاہ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل تھی۔ شاہ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ میں تھے، 20-22 سال کے رہے ہوں گے حضرت رحمۃ اللہ علیہ، انہیں یہ چیز وہاں حاصل تھی، انہوں نے وہاں بیٹھ کر جو چیزیں کہی تھیں، وقت نے ثابت کیا کہ وہ چیزیں بعد میں بالکل ویسے ہی پوری ہوئیں جیسے وہ کہتے تھے۔ تو یہ طے زمان بھی حاصل ہوتا ہے اور طے مکانی بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ طے مکانی کبھی کبھی یہ جو حصی دلیل ہوتی ہے، یہ ادلہ میں سب سے قوی دلیل ہوتی ہے۔ جتنے بھی دلائل کسی دعوے کے ثبوت کے لیے پیش کیے جاتے ہیں، ان میں حصی دلیل سب سے قوی ہوتی ہے، بشرطے کہ ناقل ثقہ۔ تو جب ناقلین ثقہ ہوتے ہیں تو اعتبار کرنا پڑتا ہے۔ کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بڑے ثقہ لوگ تھے، کرخی، اور یہ امام ابو یوسف، امام محمد، اور یہ حسن اور یہ سارے لوگ رحمہم اللہ ایک درجے کے لوگ تھے۔ کرخی رحمۃ اللہ علیہ کا پایا بہت بلند تھا فقہ میں، سوائے اس کے کہ کرخی پہ خدا کی عبادت غالب آ گئی تھی، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ پہ قضا قاضی ہونا غالب آ گیا تھا، اور امام محمد رحمۃ اللہ تو کہنے ہی کیا۔ تو طے زمان مکانی میں ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ جا رہے تھے، ایک جگہ پہ دجلہ کو کراس کرنا تھا، تو ہم لوگ کچھ دیر کے لیے رکے کسی کام میں، تو ابو الحسن آگے تشریف لے کے، انہیں نہیں پتا تھا کہ ہم بھی پیچھے آ رہے ہیں۔ تو وہ جب پہنچے ہیں تو انہوں نے ایک پاؤں دجلہ کے اس کنارے رکھا، اور دجلہ سمٹ گیا، وہ دوسرا پاؤں جو کنارہ تھا وہ قریب ہوا، انہوں نے دوسرا پاؤں ادھر رکھ لیا بس۔ تو ہم دیکھ رہے تھے، ہم حیران تھے، ہم کشتی کے ذریعے جب پار ہوئے تو ہم نے پوچھا، انہوں نے کہا یہ ہوتا ہی ہے، کوئی ایسی بات نہیں، یہ ہو جاتا ہے، اس زمانے میں بھی ہوتا ہے۔ حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے ماسٹر عبد الرحمن صاحب، ماسٹر صاحب کو یہ چیز حاصل تھی۔ ماسٹر عبد الرحمن صاحب ہمیشہ جمعہ ایک جگہ پڑھا کرتے تھے، بڑی طاقت اللہ نے، بڑی قوت دی تھی، لوگ جانتے ہی نہیں تھے کہ کیا ہیں کیا نہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ اتنی بڑی ہستی ہے۔ ماسٹر صاحب کو ایک دن ان کے ایک مرید نے بہت زیادہ اصرار سے گجر خان بلایا، تو انہوں نے کہا میں جمعہ نہیں چھوڑ سکتا، جمعہ اپنی مسجد میں ہی پڑھتا۔ پھر 2-4 آدمی بھی آ جاتے تھے، ان کے پاس بیٹھ جاتے تھے، تو اس نے زیادہ اصرار کیا مرید نے، تو فرمایا اچھا آ جاؤں گا۔ تو کہتے ہیں کہ شاید نکاح تھا یا کیا تھا، حضرت صبح پہنچ کے ہم انہیں اسٹیشن پر چھوڑ آئے، تو انہوں نے فرمایا تم جاؤ۔ تو ان کے ہاں کوئی پیری مریدی تھی ہی نہیں، کیا ساری زندگی میں شاید 8-10 لوگوں کو بیعت کیا ہو یا اس سے بھی کم۔ تو اصرار کیا کہ چلے جاؤ، ہم چلے گئے۔ تو میرا بھائی آیا، تو اس نے کہا یار آج جمعہ وہیں پڑھا تھا جہاں حضرت پڑھتے ہیں، اور جمعے میں تھے۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ تشریف نہیں لے گئے، تو چپ رہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے وہاں انہیں دیکھا گجر خان کہ وہ اسٹیشن پہ تھے، اور اگلے ہی لمحے پنڈی میں تھے، اپنی مسجد میں 1 قدم انہوں نے رکھا اور پنڈی پہنچے۔ مفتی محمد حسن صاحب ان کے شیخ خود اتنے بڑے آدمی تھے کہ حضرت تھانوی نور اللہ برکتہ جیسے انسان، اتنے محتاط آدمی نے کہا کہ مفتی صاحب جب امرتسر سے آپ چلتے ہیں تو تھانہ بھون میں آپ کا نور، یہاں اس کی شعائیں پڑتی ہیں۔ بڑے لوگ تھے یار،
آج کا انسان بھی وقت بالکل جا سکتا ہے، اس میں کیا ہے؟ اس سلسلے میں علامہ اقبال سے کیا خط و کتابت ہوئی، وقت پر دسترس حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے، فزکس میں اس موضوع پر کہاں تک پہنچ چکے ہیں، ہم فزکس اس موضوع پر کہاں تک پڑھ چکے ہیں؟ نہیں، فزکس ابھی تک آپ کے یہاں اس درجے کی نہیں پہنچی کہ اسے پڑھا جا سکے۔ یہ سب چیزیں جو ہیں نا، یہ وابستہ ہی ایک اور جہان سے، یہ سلطنت نیم شب سے وابستہ ہیں۔ یہ آدھی رات کو جو سلطنت لگتی ہے نا، جو بادشاہت لگتی ہے، یہ اس سے وابستہ ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اگر ہم نام نہیں بھول رہے، تو انہیں کسی آدمی نے آفر کی تھی کہ خانقاہ میں جتنے بھی لوگ آتے ہیں یہ ہمارے ذمے رہے، اور یہ آفر کی تھی حضرت غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی۔ یہ پڑھیے گا نام کیا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جو سلطنت شب ہوتی ہے نا، رات کو جو اللہ کی حکومت، اللہ تعالیٰ کی جلال، شہنشاہیت، اس کا انکشاف، وہ عروج، اور اس وقت جو فیصلے آتے ہیں اور فرماتے ہیں، وہ محفلیں، انہوں نے کہا اس کے مقابلے میں تم جو مجھے آفر کر رہے ہو، بے یک جو نمی خوریں، ایک جو کے دانے کے برابر ان کی وقت نہیں ہے۔ تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے یہاں ہاں کر دوں اور وہاں سے محروم ہو جاؤں۔ اس لیے اگر آپ کو اس موضوع پہ کچھ پڑھنا ہے تو ابن عربی کو پڑھیے، اس موضوع پہ پڑھنا ہے تو فارابی کو پڑھیے، علامہ اقبال کو پڑھیے۔ علامہ اقبال کا فارسی کا جو کلام ہے نا، اس میں یہ چیزیں ہیں، انہوں نے فارابی اور ابن عربی پہ جو مباحث کی ہیں اس میں بھی یہ چیزیں مل جائیں گی، اور آپ نے پڑھنا ہے۔ تو عملاً جب انسان صوفی مراقبات میں داخل ہوتا ہے تو وہ ایک جہان ہے، پورا جہاں وہ جاتا ہے، اور پھر اس جہان سے کبھی واپسی ہوتی ہے، کبھی نہیں ہوتی۔ اس کو صوفیہ کہتے ہیں کہ نزول ہوتا ہے اس کا یا نہیں ہوتا۔ لیکن یہ ایسا جہان ہے جس کا بظاہر ان چیزوں سے تعلق نہیں ہے، کوئی ضروری بھی نہیں ہے۔ کسی انسان کو نہ پتہ چلا تو کیا ہوا، مرے گا تو مسلمان ہی، لیکن یہ پورا علم ہے۔